ہم نے 9 صورتیں یاد کر لی. آج ہم 10ویں صورت یاد کرتے ہیں. سورۃ الفیل مکیہ. سورۃ فیل مکیہ. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اور یہ مکیہ ہے، یعنی کہ مکہ کے اندر یہ نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تھے اس کو عام الفیل بھی کہتے ہیں. عام الفیل. ہاتھیوں کا ایک لشکر آیا تھا خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے. تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ بری الذمہ ہو گئے کہ ہم اس کی حفاظت اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو عبد المطلب اس کا سردار، یعنی کہ نبی پاک کے جو دادا تھے وہ خانہ کعبہ کی رکھوالی کرنے والوں کے سردار تھے. تو عبد المطلب نے کہا اس ہاتھیوں والے سردار کو کہ آپ میرے ریوڑ، میری بکریاں، میرے ہاتھی ان کو چھوڑ دو، باقی جو چاہتے کر لو. اس نے کہا کہ خانہ کعبہ اللہ کے گھر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں تیری بکریاں اور ریوڑ، تیرے اونٹ. کہا کہ مجھے یقین ہے اس بات پر کہ اللہ نے اپنے گھر کو تعمیر کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ آ رہا ہے. اللہ اس کی ضرور حفاظت کرے گا. ہم انسان چاہے حفاظت نہ کر سکیں، اللہ اس کی ضرور حفاظت کرے گا. یہ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ حفاظت کرے گا. تو پھر ایسے ہی ہوا. جب وہ ہاتھی، اس کے اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اور ہاتھی عرب کے اندر ایک نایاب چیز تھی، لوگ پریشان ہو گئے تھے. یہ ہمارے پاس بھینس ہوتی نا، پنجابی میں مجھ کہتے ہیں. یہ مجھ بھینس یہ عرب کے اندر نہیں ہے، عرب کے جنگلوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے. انہوں نے کبھی بھینس کو دیکھا ہی نہیں. کتنے ایسے لوگ عربی لوگ ہیں انہوں نے بھینس کو دیکھا ہی نہیں. جنگل میں جائیں، ان کا اپنا چڑیا گھر، ان کا اپنا زو، اس کے اندر ان کی بھینس ہوتی ہے. جس طرح ہمارا ہرن ہوتا ہے نا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، جنگلوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں. تو ہرن ان کا عام صحرا میں ہوتا ہے، کیونکہ عرب صحرائی علاقہ ہے نا، پتھریلا علاقہ ہے. ہرن ان کا عام پایا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس وہ جنگلوں میں ہوتا ہے، یا ہم چڑیا گھر میں جائیں ادھر دیکھتے ہیں، یا سفاری پارک میں جائیں تب دیکھتے ہیں. اسی طرح ہاتھی بھی عرب کا جانور نہیں تھا. تو یہ جو لشکر آیا، اتنے بڑے ہاتھی انہوں نے پہلی بار دیکھے تھے. اس کی لمبی سی سونڈ، انہوں نے پتہ نہیں کیا بلا آ گئی. پریشان ہو گئے. کہا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اونٹ ہوتے، گھوڑے ہوتے، خچر ہوتے، ہم ان کا مقابلہ بھی کرتے. یہ ہاتھی پتہ نہیں اس کو مارنا کیسے، اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو عرب کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب یہ ہاتھی جب آگے بڑھے، اور کچھ تاریخ دانوں نے لکھا کہ اس کے جو ہاتھی تھے صفے اول کے جو تھے نا، وہ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، لیکن وہ زبردستی آگے لے کر جا رہا تھا. یعنی کہ جانوروں کو تو پتہ ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب قبرستان میں جاتے ہو، بعض دفعہ آپ کو یکدم کچھ چڑیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یکدم اڑ جاتے ہیں، یکدم اڑتے ہیں. وہ کیوں اڑتے ہیں؟ فرمایا کہ قبر کے اندر جب چیخو پکار وہ سنتے ہیں، اور اتنی چیخو پکار سنتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور یکدم اڑ جاتے ہیں. اگر انسان وہ چیخو پکار سن لے تو انسان اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے. اتنی وہ چیخو پکار، اتنی اس کو سخت سزا ہوتی ہے کہ قبر بند ہے، اس بند قبر سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ سنائی کن کو دیتی ہے؟ جانوروں کو دیتی ہے، اور پرندوں کو دیتی ہے، اور اللہ کے فرشتوں کو دیتی ہے، جنات کو دیتی ہے. انسانوں کو یہ آواز سنائی نہیں دیتی. تو اسی طرح سورہ فیل کا یہ واقعہ، عام الفیل، جس سال یہ فیل کا لشکر یعنی کہ ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ میں آیا، اس سال ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الفیل کو نازل فرمایا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے دیکھا نہیں اصحاب فیل کا کیا ماجرا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں، لیکن زبان زد عام تھا. جس طرح آپ نے مشرف کی حکومت کو دیکھا نہیں، نواز شریف کی حکومت کو دیکھا نہیں، بھٹو کی حکومت کو دیکھا نہیں، قائد اعظم کو دیکھا نہیں، علامہ اقبال کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے واقعات سن سن کر، ان کے کتابوں کے اندر واقعات پڑھ پڑھ کر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک پہلو محفوظ ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دیر کی بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تھے، لیکن آقا کو گئے ہوئے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. یہ جس کی باتوں کو زبان زد عام ہو جائے وہ واقعہ بڑا قریب نظر آتا ہے. یہ جنگ کا میدان تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو بھیجا. وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا، اور ابابیل کی چونچ میں اللہ تعالیٰ نے کنکر پیدا کر دیے، اور وہ کنکر مارتے وہ جو ہاتھی اتنے بڑے وجود والا وہ ختم ہو جاتا ایک کنکر کے ساتھ. یعنی کہ اس کی چونچ کے اندر کتنا بڑا پتھر آ جانا ہے، چھوٹا سا پتھر آئے گا نا، چھوٹا سا کنکر آئے گا. اس ایک کنکر اگر ہم اپنے ہاتھ سے اتنے سائز کا لے لیں اور ہاتھی کو مارے، کیا مر سکتا ہے؟ نہیں مر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے ایٹم کو رکھ دیا اور وہ مارتے تھے، وہ بم بن جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہاتھی کا مقابلہ ہاتھی سے کرے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ہاتھی کی سونڈ پر چونٹی لڑا دے، کیڑی لڑا دے تو ہاتھی مر جاتا ہے. ہاتھی اور کیڑی کا کیا مقابلہ؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے ابابیل کو بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سامنے تیرے ان ہاتھیوں کی کیا اوقات ہے؟ میرے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں. آپ نے یہ چھوٹے طوطے دیکھے؟ اتنے ابابیل ہوتے ہیں، اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ ابابیل. چڑیاں، چھوٹی چڑیاں تو اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. اس کی چونچ کتنی ہوتی؟ پھر چڑی کی چونچ دیکھی ہے؟ بالکل چھوٹی. اس کے اندر پتھر کتنا بڑا آ جائے گا؟ بالکل چھوٹا سا آئے گا نا. وہ پتھر جب ہاتھی کو پڑتا، ہاتھی فوراً مر جایا کرتا تھا. جب اس نے اوپر دیکھا اتنا لشکر آ گیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں آگے جاؤں پیچھے جاؤں، بن کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہم نے سب کو ختم کر دیا اور ابابیل کے ذریعے ختم کیا، اور اللہ کی یہ قدرت تھی. اور اللہ تعالیٰ اس بات میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اپنے لشکر کو بھیج دیا، کیا اپنے نبی کی حفاظت کے لیے میں فرشتوں کو نہیں بھیجوں گا؟ بدر کے میدان میں ایسے فرشتے نہیں آئے، احد کے میدان میں ایسے فرشتے نہیں آئے، غزوہ سور میں ایسے فرشتے نہیں آئے. اس وجہ سے فرشتے آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے جب مکہ سے مدینہ کو جا رہے تھے نا، ایسے مڑ کر پیچھے دیکھا، خانہ کعبہ مجھے تجھ سے پیار ہے، دل نہیں کرتا جانے کو، لیکن ایک مومن سے زیادہ تیری قدر نہیں ہے. میرے ساتھ تو کتنے زیادہ مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس لیے میں مدینہ میں جا رہا ہوں، لیکن دل نبی پاک کا مکے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ساتھ تلاوت کیجئے گا، تعوذ پڑھتے ہیں. اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول. ایک ایک لفظ کر کے میرے ساتھ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفیل یہ جو سورت ہے یہ نزول کے اعتبار سے 19 نمبر سورت ہے. مکہ کے اندر پہلی سورۃ علق نزول کے اعتبار سے، یہ لکھنے کے اعتبار سے نہیں، لکھنے کے اعتبار سے اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 105 ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت 19 نمبر ہے، یعنی کہ 19ویں نمبر پر اس سورت کو نازل کیا گیا. الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب یہ بچوں کی آواز نہیں آ رہی پہلی لائن. بأصحاب الفیل الم يجعل كيدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. ایک بار اب میں آپ کو تلاوت سنا دیتا ہوں، آپ نے پڑھنا نہیں، اور کل کوشش کیا کرو اسی طرح تلاوت سنایا کرو لہجے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. اس میں آیت نمبر 4 کے اندر ہے بحجارتن. اس کو بحی ہا کے نیچے کسرہ ہے، یعنی کہ ہا کے نیچے زیر ہے، تو اس کو بحجارتن پڑھنا چاہیے، بحجارتن نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی ہوتے ہیں بچے بحجارتن پڑھتے ہیں، بحجارتن نہیں، بحجارتن. بحی ہا کے نیچے زیر ہے، بحجارتن، بحجارتن پڑھنا چاہیے. اس کے بعد آخری لفظ جو ہے یہ مأکول، میم کے بعد حمزہ، کیونکہ الف اس کے اوپر جزم لگ گئی تو اس کو حمزہ بولتے ہیں نا. حمزہ کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، زبر زیر پیش، شد مد اور اسی طرح جزم. تو اس پر یہ حمزہ، تو حمزہ کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ نرمی کے ساتھ یا جھٹکے کے ساتھ؟ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا چاہیے نا. تو میم زبر حمزہ ما ہوتا ہے، معقول نہیں ہوتا. فجعلهم كعصف معقول غلط ہے، فجعلهم كعصف مأکول یہ درست ہے. ٹھیک ہے، سٹاپ. کل ہم نے اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا ہمارا یہ پیریڈ ہے احادیث کا. اس کا آج کا ہمارا عنوان ہے غصہ ایک بری خصلت ہے. میرے ساتھ پڑھیں، غصہ ایک بری خصلت ہے. خصلت کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا، کیا ہوتا ہے؟ عادت. یعنی کہ غصہ ایک بری عادت ہے.
جو بندہ ہر بات پر غصہ کرتا ہے یہ ایک بری بات ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کے اندر یہ حدیث نمبر 6116 نمبر ہے، فرمایا لا تغضب، ترجمہ غصہ مت کر، ایک لفظ لا تغضب، غصہ مت کر، لا تغضب، غصہ مت کر. یاد ہوگی؟ ہاں سنا فضان. شاباش، نیچے بیٹھو. غصہ آنا بھی نعمت ہے، غصہ آ جانا بھی نعمت ہے. ایک بندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کسی کے ساتھ غصہ کرنا ہے وہ بھی دین کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے. اپنی ذات کے مفاد کے لیے غصہ نہیں کرنا، دین کے مفاد کے لیے غصہ کرنا. مثال کے طور پر ایک بچہ وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ نماز پڑھنے والے ہو، نمازی ہو، تو آپ نے غصہ کر لیا کہ اگر تو نماز نہیں پڑھتا میں نے تجھ سے بولنا بھی نہیں. یہ تین کے دائرے میں اس کو ایک طریقہ بتانا کہ اگر تو نماز نہیں پڑھے گا میں تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. آپ کو پتا ہے یہ مجھ سے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ نے اس بات پر اس کو یہ شرط لگا دی، اگر آپ نے مجھ سے بات چیت کرنی ہے نماز پڑھو گے تو تب ملاقات ہوگی. اسی طرح کچھ بچے آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ میں نا اس مسجد میں پڑھنے جاتا ہوں تو آپ میرے ساتھ آؤ. آپ میرے ساتھ آؤ گے یعنی کہ ادھر مسجد میں آپ بھی پڑھنے جاؤ گے، آپ بھی سمر کیمپ میں پڑھنے جاؤ گے تو پھر میں آپ کے ساتھ رہا کروں گی، آپ کے ساتھ بولا کروں گی. تو لیکن اگر آپ میرے ساتھ نہیں پڑھنے جاتے میں آپ کے ساتھ الگ چھوڑ دیا. فرمایا کہ یہ جو غصہ ہے یہ دین کی وجہ سے ہے، یہ جائز ہے تاکہ وہ دین کے قریب آئے. یہ غصہ نہ ہو کہ تو نے مجھے پین نہیں دیا میں نے غصہ کر لیا، تو مجھے ساتھ گیموں میں نہیں لے کر گیا میں نے غصہ کر لیا، تو نے میرے ساتھ بانٹے نہیں کھیلے غصہ کر لیا. یہ غصہ نہیں، دین کے کام میں غصہ کرو. اور فرمایا جب آپ نے غصہ کرنا ہے نا تو 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا، 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا. سائنس بھی کہتی ہے اگر انسان 3 دن، جو بندہ کسی کے ساتھ ناراض ہوتا ہے نا، غصہ کرتا ہے، اس کے دماغ کے اندر، مائنڈ کے اندر وہ سوچتا بھی رہتا ہے یار اس نے یہ کیا اچھا نہیں کیا، اس نے یہ کیا اچھا نہیں کیا. اس کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اور اس باتوں کو بار بار سوچتا رہتا ہے. جب انسان کسی ایک چیز کو بار بار سوچتا ہے نا وہ اپنے دماغی پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، کھانے کو دل نہیں کرتا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ لڑائی کرنے کو اس کا دل کرتا ہے. فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ غصہ نہ کرو، اپنے دل کے اندر نکال دو. غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا پیغام دیا ہے کہ آپ جنتی ہیں، تو آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ کہا کہ میں کوئی اتنا بڑا عمل نہیں کرتا، جب رات کو سونے لگتا ہوں نا، سونے سے پہلے میری آج کے دن کے اندر جتنے بھی معاملات ہوئے، کسی نے مجھے برا کہا، کسی نے مجھ پر زیادتی کی، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. یہ میری ایک عادت ہے، ایک اچھی عادت ہے. فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے کتنے سال ہو جاتے ہیں لڑائیوں کے، اور حتیٰ کہ لڑائی نسلوں تک چلی جاتی ہے. فتح محمد کا واقعہ کیا ہے؟ اسی طرح لڑائی نسلوں تک چلی جاتی ہے، تو نسلوں تک لوگ قتل ہوتے رہتے ہیں. بچوں کا کیا قصور ہے؟ بات بڑوں کی ہوگی. ایک نے کہا کہ میں نے اس
فصل سے پانی لے کر جانا ہے، دوسرے نے کہا نہیں لے کر، پانی کی وجہ، پانی ادھر کا ادھر، زمین ادھر کی ادھر، بندے ٹر گئے. غصہ کرنا ہے آپ نے دین کی وجہ سے کرو، اپنے معاملات کی وجہ سے نہیں کرنا. اگر بڑے ناراض ہیں تو آپ ان سے، یہ نہیں مطلب کہ آپ چھوٹے بھی ناراض ہو جاؤ. بڑے ایک وجہ سے ناراض ہیں، بڑے ایک وجہ سے ناراض ہیں، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں پر یہ کہیں کہ ہم ناراض ہیں، آپ ناراض نہیں، آپ ملنے جاؤ. کیونکہ جب بچے کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم ناراض ہیں، آپ نے بھی نہیں بولنا، وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ رشتہ داریوں کو سنبھال نہیں سکتے، پھر وہ بھی رشتہ داریوں کو توڑیں گے. جس طرح بڑے توڑیں چھوٹے بھی توڑیں گے. تو آپ نے غصہ نہیں کرنا. جب غصہ آ جائے تو غصہ آ جانے کی دعا آپ کو یاد ہے؟ پڑھیں. یہ تو حدیث ہے، غصہ آ جانے کی دعا. ہاں، تو آپ نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو کیا کریں، بیٹھے ہیں تو کیا کریں، اگر پھر بھی نہیں جا رہا تو پھر کیا کریں، وضو کریں. یہ لکھ لیا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. اسٹاپ. آج کا ہمارا یہ تیسرا پیریڈ ہے مسنون دعائیں. پہلی دعا پڑھیں گے اچھی چیز دیکھنے کی دعا، دوسری دعا پڑھیں گے بازار جانے کی دعا، اور اسی طرح تیسری دعا پڑھیں گے سواری سے پھسلنے کی دعا. لکھ لیا آپ نے؟ پہلی دعا پڑھتے ہیں اچھی چیز دیکھنے کی دعا. جب آپ نے کسی اچھی چیز کو دیکھا، آپ نے مکان اچھا دیکھا، موٹر سائیکل اچھی دیکھی، گاڑی اچھی دیکھی، دکان اچھی دیکھی، لیکچر اچھا سن لیا، کوئی چیز اچھی دیکھ لیا آپ نے، تو آپ نے پڑھنا ہے ماشاء اللہ. کیا بولنا ہے؟ ماشاء اللہ. یہ چیز، یہ لفظ پڑھنے پر اس چیز کو نظر نہیں لگتی. اچھی چیز کو نظر لگ جاتی ہے نا، تو یہ چیز، یہ لفظ، یہ دعا پڑھنے پر اس چیز کو نظر نہیں لگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. نظر کا لگ جانا، کہ نظر لگ جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ بچوں کو ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کے اندر خوبصورتی دیکھیں تو ماشاءاللہ بولیں، کیونکہ ماں باپ کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ بچے ماں باپ کو ہی پیارے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے. تو ماں باپ کیا دعا پڑھے؟ ماشاءاللہ. آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا تو کیا دعا پڑھنی؟ عید کو یا شادی کو کپڑے نئے پہن لیے، اچھے لگے تو کیا پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ. اور اسی طرح بازار جانے کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا بھی سکھلائی. حسن المسلم پیج نمبر 135 پر یہ دونوں دعائیں ہیں، کھول کر دیکھ سکتے ہیں. حسن مسلم کا پیج نمبر 135. مل گیا؟ پڑھیں. بازار میں داخل ہونے کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر.
یہ دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. دعا یاد ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جملہ تو آپ کو پہلے اس سے یاد ہوگا. اس کے اندر یہ تھوڑا سا ساتھ ملانا ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. آگے دعا ہے سواری سے پھسلنے کی دعا. پھسلنے کا مطلب ہوتا ہے گرنے کی دعا. اگر آپ خود چلتے چلتے پھسل گئے ہو، یعنی کہ آپ کا پاؤں ٹیڑھا ہو گیا ہے، آپ سلپ ہو گئے ہو، فرش ابھی نیا دھلا ہوا ہے، پتھر لگا ہوا ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، آپ خود پھسل گئے یا پھر کسی کو دیکھو پھسلتے ہوئے، یا آپ کی سواری موٹر سائیکل گاڑی وہ پھسل گئی ہے، تو آپ نے دعا پڑھنی ہے بسم اللہ. بس بسم اللہ. بڑے جو ہے نا دادی نانی، کبھی آپ نے دیکھا ہو بچے جب گرنے لگتے کہتے بسم اللہ بسم اللہ. یہ دعا ہے، نبی پاک نے یاد کروائی ہے. بسم اللہ پڑھنی چاہیے. آپ خود گرنے لگو بسم اللہ، بچہ کوئی گرنے لگا ہے بسم اللہ بسم اللہ کر کے پکڑے. دانش باہر پھینک کر اور ادھر باہر کھڑا ہو جا، یہ بھی لے جا. تو یہ بسم اللہ دعا پڑھنی چاہیے. کلاس کے اندر کچھ چیز کھانا پینا نہیں ہے، توجہ کے ساتھ سنو. منہ کے اندر چیزیں بھی ڈالی ہوئی ہیں اور پڑھتے بھی جا رہے ہو. یہ کلاس کا کوئی ادب ہے؟ مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھو، مکمل توجہ کے ساتھ لکھو، ہر بات توجہ کے ساتھ سنو. سال کے بعد سمر کیمپ آیا ہے اور آج جو یہ بات ہو جائے گی نا، شاید کہ اگلے سال اس طرح بات ہو یا نہ ہو. پتہ نہیں اگلے سال ملاقات ہو کہ نہ ہو. یہ بھی بات ہے نا، زندگی کا کوئی پتہ ہے. اس وجہ سے یہ توجہ سے سنا کرو باتیں، ہر ایک بات توجہ سے سنا کرو. تو جب بھی کوئی پھسلے، جب بھی کوئی گرنے لگے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ چاہے کوئی سیڑھیوں سے گرے یا پتھر پر گرے یا اسی طرح فرش پر گرے یا سڑک پر گرے. بعض دفعہ یہ بارشیں ہو رہی ہے نا، موٹر سائیکل کا ٹائر پھسل جاتا ہے نا، خود پڑھے بسم اللہ، بچ جائے گا. سفر کی دعا پڑھنی چاہیے. اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے کر آنا چاہیے. آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. یہ دعا یاد ہوگی. سواری سے پھسلنے کی دعا ابو ذر کیا ہے؟ ابو ذر کھڑے ہو کر بتاؤ. بسم اللہ. ریز کر دوں؟ سٹاپ. توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. کیا ہوتا ہے؟ طیب مطلب پاک، شہادت مطلب گواہی دینا، تمجید مطلب بزرگی والا، اور توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا. یہ وہی دعا 135 نمبر صفحے پر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ اس کے اندر نہیں ہے، حزب مسلم کے اندر نہیں ہے. اس کتاب کے اندر جو چیز احادیث سے ثابت ہے وہ ہے. یہ جو چوتھا کلمہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ 6 کلمے عام ہیں
اس وجہ سے آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ آپ کسی چیز سے پیچھے نہ ہو. کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ کو بھی یہ آنا چاہیے. یہ ذکر ہے, یہ ہم نے دعا پڑھی نا بازار جانے کی دعا, اسی کے اندر ہے آبدن آبدا ذوالجلال والاکرام. یہ دو ورڈ مزید اضافے کے ساتھ ہیں, دعا وہی ہے. آبدن آبدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. ذوالجلال والاکرام اللہ تعالیٰ جلال والا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے. آگے بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے, یاد ہو جائے گا. ایک دعا یاد کرو گے نا بازار جانے کی دعا, تو دوسری دعا بھی یاد ہو جائے گی. اسی لیے اس آج کے سبق میں اس کو ساتھ شامل کر لیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. سٹاپ. ہمارا پیریڈ ہے نماز مما ترجمہ, کہ ہم نے کل رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا. پیچھے سے آپ کو ترجمہ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ کا, رکوع کا, قوما کا, پھر سجدے کا, پھر جلسہ کا, پھر اسی طرح دوسرے سجدے کا, پھر تشہد کا, التحیات کا, پھر شہادت کا, پھر درود ابراہیمی کا, پھر اس کے بعد رب اجعلنی. یہ سب کا ترجمہ یاد ہو گیا نا؟ اس کو یاد رکھنا ہے اچھی طرح. جو کمی پیشی ہو حسن مسلم کی کھول لو, نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے, اس کو مزید دہرا لو. پھر بھی سمجھ نہ آئے کلاس کے بعد مجھ سے پوچھ لیا کرو. پورے لیکچر کے اندر اگر آپ کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آتی مجھ سے بعد میں پوچھ لیا کرو. ٹھیک ہے, وقفے کے اندر پوچھ لیا کرو, کلاس کے بعد لیا کرو, یا اسی طرح سب کے اندر سوال کر لیا کرو تاکہ سب کو دوبارہ سمجھ آ جائے. کوئی ہوتے ہیں نا سوال کرنا نہیں آتا, تو ایک کو سوال کرنا آتا ہے, وہ سوال کرے تو استاد جواب دے دے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی بات کا مفہوم یہ ہے, اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح یہ ہے. تو آج ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حسن مسلم کے اندر درود پاک کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کی دعاؤں کے اندر یہ دعا نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر یہ دعا ہے. اگر آپ نے آیت نمبر لکھ لیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ہے. یہ دعا میں آپ کو لکھ کر دے دوں. قرآن پاک میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لکھ لو اگر یاد ہے تو رہنے دو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. لکھ لیا؟ سمجھا گی؟ 201 نمبر اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا معمول پر تھی، مطلب ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ میری دنیا بھی اچھی فرما دے اور آخرت بھی اچھی فرما دے. میرے ساتھ پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اے ہمارے رب، آتینا مجھ کو دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنۃ بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. یہ لفظی ترجمہ آپ نے پڑھ لیا. با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، اے ہمارے رب مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ ہم دعا کرتے ہیں. ایک صحابی بیماری کی حالت کے اندر تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اس بیماری کی وجہ سے اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار لے، لیکن یہ تکلیف میری بیماری دنیا کے اندر یہ ختم کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تھے. کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے اس بیماری سے مجھے نجات دے دے اور اس بیماری کی حالت میں مجھے تو فوت کر لے، یہ تکلیف مجھے برداشت نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو کیوں نہیں کہتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ مجھے دنیا میں بھی تندرستی عطا کر دے اور آخرت میں مجھے رسوا نہ کرنا. اگر اس بیماری کی حالت کے اندر تو دنیا سے چلا جاتا ہے، تیرا اگر آخرت کا ذخیرہ ہی نہ ہو، نجات کے لیے تیرے اعمال کافی نہ ہو، بیماری کوئی آن پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہوا کرو. اللہ تعالیٰ جس انسان سے محبت ہوتی ہے بیماری اللہ اسی کو لگاتے ہیں. کیوں؟ فرمایا کہ جب انسان مومن کو تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک تکلیف کو برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ پاک صاف ہو کر میری جنت کے اندر داخل ہوئے. اب انسان کے جب گناہ ہوں گے نا قیامت والے دن، تو وہ گناہ سے پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا. وہ گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے پہلے اس کا جہنم میں جانا پڑے گا. وہ جہنم میں جائے گا، وہ اپنی سزا کو مکمل کرے گا، گناہ صاف ہو جائیں گے، پھر جنت میں جائے گا. اور جب انسان وہ جنت میں جائے گا، اس کے جسم پر یہ لکھ دیا جائے گا یہ جہنم کی طرف سے آیا. بچے اسکول کا امتحان دیتے ہیں، میٹرک کا امتحان دیتے ہیں، سیپلی آ جاتی ہے نا، کور کرتے ہیں. کور کرنے کے بعد ان کا جب رزلٹ آتا ہے نا تو لکھا ہوتا ہے اس رزلٹ کارڈ میں یا اس کی سند کے اوپر کہ اس نے سیپلی کے اندر امتحان دے کر اپنے آپ کو کامیاب کیا.
لکھ دیا جاتا ہے. تو اسی طرح جب انسان جہنم کے اندر جائے گا, اپنے گناہ کی جو سزا ہے اس کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ پھر جنت کے اندر داخل کریں گے, اس کے جسم پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ جہنم کی طرف سے آیا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے انسان جہنم کے اندر, ہم نے دعا کی نا واقعنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اور جب انسان جہنم کے اندر جاتا ہے, انسان وہاں خون بھی ہوگا, پیپ بھی ہوگا, ریشہ بھی ہوگا, انسان کے اپنا جسم ہڈیوں سے جدا ہو جائے گا, پھر جسم ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ آئے گا. اگر گوشت, یہ ہم دنیا کی آگ ہے نا, یہ دنیا کی آگ سخت تیز چل رہی ہو, اگر اس پر ہم اپنی انگلی رکھیں تو ہماری انگلی بچ جائے گی؟ نہیں بچے گی نا. یہ گوشت ختم ہو جائے گا, گر بھی سکتا ہے. بعض اس طرح ہوتا ہے کہ چائے پک رہی ہوتی ہے تو بچہ کوئی ہاتھ دے دیتا ہے, وہ پورا حصہ ہاتھ گرم پکتی ہوئی چائے وہ بچے کا اوپر والی جلد اندر ہی چلی جاتی ہے, ماس اتر گیا نا. یہ اوپری چمڑی ہماری اتری. قیامت والے دن حدیث اور قرآن میں آتا ہے کہ انسان کا یہ پورا جسم اتر جائے گا, وہ آگ اتنی سخت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس کو رینیو کریں گے, یعنی کہ اس کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھا دیں گے, پھر دوبارہ عذاب ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ چمڑی اتر گئی عذاب کم ہو گیا پھر محسوس نہیں ہوگا, ایسے نہیں. پھر دوبارہ ماس دے دیا جائے گا, پھر عذاب ہوگا. جب انسان اپنے گناہ کی سزا مکمل کر کے جہنم سے نکلے گا نا, وہ کالا سیاہ ہو جائے گا, کولا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک نہر کو رکھا ہے, اس نہر کے اندر اس انسان کو ڈال دیا جائے گا, اس کے اندر اس کو صاف کیا جائے گا, غسل دیا جائے گا, پھر یہ خوبصورت چمکتا ہوا دوبارہ نکلے گا. لیکن اس کے جسم پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ جہنم کی طرف سے آیا ہے. اس ذریعے جب دنیا کے اندر بیماری آ جائے, اس سے پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہ دنیا کے اندر معاف کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے, پھر یہ میری جنت کے اندر داخل ہو, اس کو جہنم میں بھیجنا ہی نہ پڑے. کل قیامت کا اگلا معاملہ ذرا سخت ہے, دنیا کے اندر برداشت کر لو. اب یہ نہیں کہ انسان بیماری خود لگوائے, خود اپنے جسم پر سوئی لگانا شروع کر دے, مجھے تکلیف ہوگی میں برداشت کروں گا میرے گناہ معاف ہوں گے. ایسے نہیں, خود بخود اللہ کی جانب سے آئے تو اس ایسے کرنے سے گناہ ملتا ہے. اگر انسان خود بیماری لگوائے نا, سوئی مارے, یا پھر اپنے پاؤں کو خود ہی موڑ لے, یا خود ہی دھوپ کے اندر کھڑا ہو جائے, تکلیف کو برداشت کرے, یہ نہیں. اللہ کی طرف سے جو تکلیف آئے اس پر صبر کرے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ دنیا بھی اللہ سے مانگو, آخرت بھی اللہ سے مانگو. یہ نہیں کہ صرف اللہ سے آخرت مانگو, دنیا مانگنی ہے تو درباروں پہ جاؤ. دنیا مانگنی ہے, کاروبار مانگنا ہے, اولاد مانگنی ہے, کسی کے سامنے ماتھا ٹیک دو. اور آخرت مانگنی ہے تو اللہ سے کہ اللہ میرے قبر کے عذاب سے. کوئی تو آخرت بھی پیروں سے مانگتے ہیں, بزرگوں سے مانگتے ہیں. نہیں, اللہ کی بادشاہ, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم نے کیا پڑھا, دنیا اور آخرت, زمین و آسمان, سارے کا سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے, بادشاہت صرف اللہ کی ہے. یہاں پر بھی ہم یہ دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نبی پاک نے پہلے دنیا مانگی ہے, دنیا مانگی ہے. دنیا کیوں مانگی؟ اگر انسان دنیا کے اندر تندرست ہوگا تو پھر آخرت کی تیاری کر سکے گا نا. اگر انسان کے پاس دنیا میں مال ہوگا تو پھر ہی آخرت کی تیاری کر سکے گا نا, اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. کل کیا ہے, جمعرات ہے, تو کل پتہ چلتا ہے نا کون کون بچے. اب دیکھو, آپ ادھر تعلیم بھی حاصل کر رہے ہو, علم بھی حاصل کر رہے ہو, عمل بھی حاصل کر رہے ہو, اور اسی طرح تربیت بھی حاصل کر رہے ہو. اس سے بڑا کوئی ادارہ کوئی نہیں, یہ سمجھو. اس سے بڑا کوئی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, دین کے تعلیم کے لیے کتنے خرچ کرتے ہیں, بڑے خرچ کرتے ہیں. اب چھوٹو آپ پر بھی ہے, کل جمعرات ہے تو کل آپ نے شام کے ٹائم چندہ نہیں لے کر آنا, اس ٹائم چندہ لے کر آنا ہے. مجھے پتا چلے کتنا آپ دین کے کام میں ہیلپ کرتے ہو. ہمارے اس سمر کیمپ کا تقریباً 20,000 کے قریب خرچہ ہوا ہے, مکمل سمر کیمپ کا.
تو کل دیکھتے ہیں کل کتنے آپ بچے چندہ لے کر آتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، تو آپ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کے بدلے میں اجر دے گا نا، 700 کے قریب اجر دے گا. اور اگر اخلاص تقوی مزید زیادہ ہے کہ میرے اس پیسے دینے سے اس مسجد میں، اس مدرسے میں، اس مرکز کے اندر دین کا کام مزید بڑھے گا، اور ایک ایک روپے آپ کی یہ امانت ہوتی ہے، ہم آپ پر ہی خرچ کرتے ہیں. ایسے برا لے کر آیا نا ادھر ہی لگ گئے، آپ فیس لے کر آئے ہو نا ادھر ہی لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ایک روپے آپ پر ہی لگتا ہے، اور ایک ایک روپے کی حفاظت ہوتی ہے کہ کل کو میں نے بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. آپ کے پیسے دینے سے اگر اس دین کے، اس اللہ کے گھر کے اندر مزید دین کا کام ہوتا ہے، جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، مزید دین کا کام بڑھتا ہے، کتنے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ اس صاحب مال کے لیے بھی اجر ہے نا، اس کا ڈبل اجر ہے، آپ کا ڈبل اجر بنے گا. کس طرح؟ ایک آپ خود بھی سیکھتے ہو، ایک اپنے مال کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہو. کوئی چیز اور کوئی مذہب ایسا نہیں جو مال کو اللہ کے راستے سے روکے. یہ جو مال ہے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرے پارے کے اندر فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، مال کم ہو جائے گا، اور دوسرے طور پر فحاشی پر لگاتا ہے، فحاشی اوریانی فضول خرچی پر لگاتا ہے. وہ یہ شیطان کہتا ہے ادھر اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور ادھر دوسرے شیطانی راستے پر پیسے لگانے کو کہتا ہے. یہ شیطان کہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کے کام پر لگاؤ اور اس مال کو میں محفوظ کر لوں گا، اس کی حفاظت کروں گا، یہ وعدہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وعدہ میرا ہے، میں وعدہ کروں گا ٹوٹ جائے گا. انسان ہونا ٹوٹ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ٹوٹ سکتا. اللہ تعالیٰ وعدوں کی پاسداری کرے، وہ تو اللہ کی ذات ہے نا، اللہ وعدہ توڑ دے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مال کی میں حفاظت کروں گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس مال کی میں اتنی حفاظت کروں گا جس طرح ایک بچہ، ایک جانور اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، ایک والد اپنے اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پالتا بھی ہے، پوستا بھی ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے اس کا ساتھ ساتھی بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ، اس کے مال کی میں حفاظت کرتا ہوں. بظاہر تو وہ مسجد میں دیتا ہے، بظاہر تو وہ مدرسے میں دیتا ہے، بظاہر تو وہ غریبوں مسکینوں میں دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حصے میں اللہ کے نام پر جا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس طرح حفاظت کرتا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کہے گا یا اللہ میں نے تو 1000 2000 5000 10,000 دیا تھا، تھوڑے سے پیسے تھے، تو آج میں اس کا اجر اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہا ہوں، اتنا بڑا اجر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے پیسوں کو نہیں دیکھا، میں نے خلوص کو دیکھا. میں نے تیرے پیسوں کو نہیں دیکھا، میں نے تیرے خلوص کو دیکھا. تیرا خلوص کتنا زیادہ تھا دین کے کام میں لگانے کے لیے. تیرے 1 روپے سے، تیرے 1000 روپے سے، تیرے 2000 روپے سے، 10,000 روپے سے دین کا کام کتنا ہوا تھا، اور کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا تھا، ان کا بھی اجر تیرے نامہ اعمال میں نے ڈال دیا ہے، اس وجہ سے کہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا تیرے مال کو، تیرے صدقے کو میں ضائع نہیں کروں گا. فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان پھر یہ حسرت کرے گا یا اللہ میرے پاس جتنا بھی مال ہوتا میں تیرے راستے میں دیتا، تو آج تو میں نے 2 پہاڑ دیکھے، میں 10 بھی دیکھ سکتا تھا، 20 بھی دیکھ سکتا تھا اگر مجھے اس طرح بتایا جاتا. فرمایا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس کے اندر آپ نے عمل کرنا ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں پر آپ کو اس کی جزا ملنی ہے. یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، ادھر آنکھ کھلی اللہ کے اعمال کرتے جاؤ، آنکھ بند ہو جائے گی. یہ سارے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ دنیا کو کھول کر رکھ دیں گے. اتنے بڑے بڑے اجر بھی آئیں گے، جنت بھی آئے گی، جہنم بھی آئے گی، پرسرات بھی آئے گی. یہ سارے اعمال اور ساری دنیا وہاں پر آپ ضرور دیکھو گے. اور اس بات پر مجھے 100% نہیں بلکہ اگر بولو کہ 1000% اس سے بھی زیادہ مجھے یقین ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک عالم دین یہ بات کرتے ہیں کہ قوما کی جو دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی،
حدیث کے اندر آتا ہے یہ جو بندہ دعا پڑھتا ہے، جس صحابی نے پڑھی، نبی پاک نے فرمایا کہ میں 25 سے زیادہ اور 30 سے کم فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، تو اس الفاظ کو لینے میں سبقت کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ جہاں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے فرشتے آج بھی اترتے ہیں۔ وہ عالم دین کہتا ہے کہ آپ فرشتوں کو دیکھتے ہو؟ کہا کہ میں فرشتوں کو دیکھتا نہیں، لیکن مجھے اس بات پر 110% یقین ہے، اگر میں اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ بھی لوں مجھے پھر بھی یقین نہیں۔ میرے نبی پاک نے مجھے بتا دیا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا، مجھے نبی پاک کی بات پر یقین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا ابو جہل کے سامنے؟ کہا کہ اگر کوئی ایک بندہ راتوں رات مکہ سے مسجد اقصی فلسطین کو جائے، وہاں سے پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں اللہ سے ملاقات کر کے راتوں رات واپس آ جائے، ابو بکر بات مانتے ہو؟ کہتا بات ماننے میں آتی نہیں، بتا مجھے یہ کہا کس نے ہے؟ فرمایا کہ تیرے ساتھی محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل تو نہیں مانتا نا، اس نے کہا تیرے ساتھی محمد نے کہا ہے۔ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر کی عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن ابو بکر پھر بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، ابو بکر پھر بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ میرا پاک نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے پاک نبی نے پھر رات کو معراج کیا ہے اور مکہ سے شام فلسطین کے اندر گئے اور مسجد اقصی کے اندر امامت کروائی ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئے ہیں۔ اس بات پر مجھے یقین ہے اور اپنی ذات سے بھی زیادہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ابو بکر اکیلا نہیں، ابو بکر اب صدیق ہو چکا ہے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے دنیا مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا کو اگر دین پر لگاؤ گے سب سے اچھی بات ہے۔ مالدار ہونا بری بات نہیں۔ حضرت عثمان غنی کتنے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے مالدار تھے، مدینہ کے اندر آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے ان کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جو تہ بند پر لپیٹا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی کپڑا تھا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر، نبی پاک فرماتے ہیں حضرت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جو ساتھی تھے انصار میں رہنے والے کہ آپس میں مواخات کو قائم کیا کہ یہ تیرا بھائی ہے، یہ باغ، کہا دو میرے باغ ہیں عبد الرحمن بن عوف، ایک باغ تیرا، میرے دو گھر ہیں، ایک گھر تیرا، میری دو بیویاں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، دوسری بیوی تیری میں تیرے نام کرتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، عبد الرحمن بن عوف کو بازار کا رستہ دکھا دو، عبد الرحمن بن عوف خود محنت کر کے مال کمائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب شام سے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے نا، ادھر سے مدینے کے اندر پہلا اونٹ تھا اور دوسرا شام کے اندر اونٹ تھا، اتنی بڑی لمبی قطار کے ساتھ شام مدینہ کے اندر آئے تو مدینہ کے اندر فاقہ تھا، تو سارے کے سارے جو سردار بڑے صحابہ کرام وہ کہتے عبد الرحمن بن عوف مجھے مال فروخت کرو، مجھے مال دو، مجھے مال دو، میں مزید کاروبار کروں گا، میں مال دوں گا۔ فرمایا کہ میں پرافٹ لینا چاہتا ہوں، کتنی مجھے پرافٹ دو گے؟ کہا کہ آپ جتنے کا مال لے کر آئے ہو میں 3 گنا زیادہ پرافٹ دوں گا۔ 3 گنا بڑی ہے، ڈبل ہو جائے تو بڑی ہوتی ہے۔ مثال کہ 100 روپے کی چیز تو وہ کہتا ہے میں 200 نہیں 300 دوں گا اس کے بدلے میں۔ کہا کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی اور دے رہا ہے۔ کہا کہ ہم 5% دیں گے، 100 کی چیز آپ نے وہاں سے خریدی ہے، 500 دوں گا۔ کہا کہ اس سے بھی زیادہ مجھے مل رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم 10% زیادہ دیں گے، آپ ادھر 100 کی لے کر آئے ہو، ہم 1000 روپے دیں گے۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ مجھے کوئی مزید پرافٹ دے رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ کون پرافٹ دے رہا ہے؟ کہا کہ میرا اللہ پرافٹ دے رہا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے ایک کے بدلے میں 70 دوں گا، ایک کے بدلے میں 100 دوں گا۔ میں آپ تجارت خانوں کے لیے نہیں بلکہ میں مسلمانوں کے اندر اپنے سارے مال کو وقف کرتا ہوں۔ تو تاریخ نے لکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے سارے اونٹوں کو ساز و سامان سمیت مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ربما یود الذین کفروا، اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تجھے پسند ہے، جو پسند نہیں رات کا سامان آٹا کھانا بس گیا اور دوسرے مسائیوں کے گھر میں بھیج دیتے ہیں کہ اب وہ کھا لیں۔
پھل پڑے ہوئے ہیں فریج کے اندر پڑے خراب ہو جاتے ہیں. جب تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہو گئے, اب ہمسایوں کے, ہمارے بچے کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے, اب ہمسایوں کے گھر میں دے دو. اس طرح کرتے ہیں. فرمایا ایسے نہیں, جو آپ کو پسند ہے وہ صدقہ کرو, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ نہ کہ اب آپ کہتے ہیں میرے لیے یہ نہیں صحیح, میں سوٹ پہن لیا, اب یہ بسیدہ ہو گیا, اب تھوڑا سا پھٹنا شروع ہو گیا, اب میں کسی کو دے دوں. یہ نہیں. اس کا بھی دل کرتا ہے وہ بھی نیا سوٹ پہننے. آپ جس حالت میں آپ پہنتے رہے ہو اسی حالت میں اتار کا دو نا. پسند تو یہ کرتے ہو کہ میرا سوٹ اچھا ہو, استری کیا ہو, دھلا ہوا ہو. جب کسی کو آپ نے دینا ہے تو آپ دھو کر بھی نہیں دیتے, اسی طرح دے دیتے ہو. اگر کسی کو سوٹ دینا ہے, آپ جس طرح کپڑے اپنے دھوتے ہو, پہلے اس کپڑے کو واش کرتے ہو, دوبارہ پھر ہی دھو لو. دھو کر جس طرح پہلے استری کرتے ہو, استری کر کے شاپر میں پیک کر کے اس کو دو, اس کو بھی اچھا لگے گا مجھے نیا سوٹ ملا ہے, چاہے پرانا سوٹ ہو. ایک دینے کا طریقہ ہوتا ہے. پرانے ایک دھونے والا سوٹ بھی بدبودار سوٹ, اس کو دیکھے وہ کیسا دل کرے گا اس کو دھو کر پہننے کو. وہ مجبوری کی حالت میں پہن سکتا ہے, لیکن آپ اگر اس کو خود دھو کر استری کر کے شاپر میں پیک کر کے اس کو دو گے, اس کا دل باغ ہو جائے گا. وہ عید والے دن سوٹ وہ پہنے گا کہ مجھے نیا سوٹ سلا ہوا ملا ہے. فرمایا کہ جو آپ نے خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرنا ہے جو آپ کو پسند ہے. یہ نہ ہو کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی مسجد نبوی کے سامنے ان کا باغ تھا, اور باغ ایسے تھا ایک سال کے اندر 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے, لیکن میں نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا ہے, اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو آپ کو پسند ہے. آقا یہ باغ سارے کا سارا میں مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں, اب یہ میری ملکیت نہیں بلکہ اسلام کی ملکیت ہے. فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی, اللہ نے تیرے مال کو قبول فرما لیا ہے. مال درجہ یہ ہونا چاہیے. انسان کو پتا ہے کہ میرے پاس میری پاکٹ منی اتنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے ٹافیاں لینی. ایک دن آپ ٹافی نہ بھی کھاؤ گے, تو اگر آپ وہ اللہ کے راستے میں دے دو گے اور اپنی یہ عادت بناؤ, صرف جمعرات کو چندہ نہیں, روزانہ چندہ دیا کرو, چاہے 1 روپے ہی ڈالو. ہمارے پاس باکس پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ نے گھر کے اندر وہ چندہ باکس رکھنا ہے وہ بھی رکھو. مسجد کے اندر آتے ہو, گلے کے اندر چاہے 1 روپے ڈالو, ڈالنے کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ عادت بناؤ. اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم نہیں کرتے, دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. دنیا کے اندر بھی مال کم نہیں ہوتا. یہ انسان اور شیطان کی سوچ ہوتی ہے کہ 100 میں سے میں 20 روپے 50 روپے اللہ کے راستے میں دے دوں گا تو باقی 50 بچ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں اس 50 کے اندر میں نے برکت کو کتنا رکھا ہے, تیری آنے والی مشکلات کو میں کس طرح ختم کر دیتا ہوں. اگر تیرے پاس 100 روپے ہوتا اور تجھے کوئی بیماری آن پکڑ دی, 100 کے بجائے 500 لگ جاتا, تو نے 50 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا, 50 تیرے پاس بچے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تجھے بیماریوں سے محفوظ کر لیتا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ تکلیف سے محفوظ ہوا, تیرے پیسے ادھر 500 لگنے تھے, ڈاکٹروں سے میڈیسن لینے جاتے ہیں 200-300 سے کم نہیں آتی, اگر ڈرپ لگ جائے انجیکشن لگ جائے تو 500 لیتے ہیں. فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں 50 روپے صدقہ کرتے ہو, اللہ بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے. آپ کو بیماری سے محفوظ کرتا ہے, آپ کے بچوں کی بیماری سے محفوظ کرتا ہے, کسی بڑے حادثے سے محفوظ کر دیتا ہے. اور انسان کہتا ہے پتہ نہیں کا سب چیز چلتی بند ہوگی, چلتی ایسے. جب اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرتا نا انسان, پھر چیزیں چلتی بند ہو جاتی ہیں. چلتا راستے کے اندر وارداتیں ہو جاتی ہیں, چلتی مشینیں خراب ہو جاتی ہیں. واشنگ مشین لگائی, چلتی خراب ہو گئی, چلتی خراب ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے راستے میں صدقہ کرو, خیرات کرو. اگر بات آئی تو کر دیتا ہوں. دوپہر ٹائم یہ بچے میرے پاس حفظ میں پڑھتے ہیں, ان کو میں نے کوئی چیز کھلائی. رات کو میں بیٹی زمل کو لے کر آیا, عشاء کی نماز کے لیے میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا. جب بیٹھا تو وہ زمل نیچے گر گئی, اور جو وہ دوسری جو بنی ہے جس پر بیٹھ کر وضو کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا سر لگا, اور اتنی زوردار آواز آئی, اندر بیٹھے بچوں نے سنی, اور مجھے ایسا لگا کہ سر پھٹ گئے. میں نے ہاتھ رکھا تو سر نہیں پھٹا تھا. میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ آج میں نے صدقہ کیا, صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیماری سے محفوظ کر لیا.
اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. اور یہ نہیں ہے کہ بچوں نے صدقہ نہیں کرنا, بڑوں نے صدقہ کرنا, بڑے بھی صدقہ کریں, بچے بھی صدقہ کریں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ عالم صدقہ نہ کرے, اس کو بھی چاہیے وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. عالم دین کو بھی چاہیے, مفتی کو بھی چاہیے, علماء کو بھی چاہیے وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. اپنے علم کے ذریعے بھی صدقہ کرے اور اپنے مال کے ذریعے بھی صدقہ کرے. ہر ایک کو یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں صرف عوام الناس کے لیے یہ نہیں کہا کہ عوام الناس صرف اکیلے صدقہ کرے, عالم دین بھی صدقہ کرے. جو بندے علماء کرام پر خرچ کرتے ہیں, علماء کرام پھر آگے لوگوں میں دین پہنچانے میں آسانی محفوظ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں فل ٹائم ادھر رہتا ہوں, اب میں ظہر تک ادھر ہوں, دین کا کام کر رہا ہوں, کتنے لوگ دین سیکھ رہے ہیں, اگر مزید میرے اخراجات یہاں سے پورے ہو جاتے ہیں تو میں مزید ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد بھی دین کا کام کر سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسانی فطرت ہوتی ہے, یہ دین کا کام کرنا, تگ و دوگ میں رہنا. 3-4 سال پہلے کرونا آیا, ہر رمضان کے اندر میری مصروفیت صبح کے ٹائم کہاں درس, ظہر کے بعد کہاں درس, عصر کے بعد کہاں, مختلف میری جگہ مصروفیت ہوتی تھی. میں پورے رمضان کے اندر بیزی رہتا تھا. رمضان کے اندر کرونا آ گیا تو انہوں نے جب کہا تھا کہ آپ نے نماز تراویح نہیں پڑھنی, نماز تراویح پر بین ہوگی, مسجد بند ہوگی, تو پھر اس کے بعد رمضان کے بعد ہوا تھا, 2-3 سال پہلے اس طرح ہوا تھا. تو میں سوچنے لگا کہ یہ سال میرا رمضان کا ایسے جا رہا ہے, اللہ کا عظیم مہینہ رمضان آیا, تو میں کیا کروں, کوئی ایسا دین کا کام کروں تاکہ مجھے اس رمضان کے اندر اجر میں کوئی کمی نہ آئے. میں سوچنے لگا, کافی میں سوچا. پھر اس کے بعد میں نے نماز مما ترجمہ کورس شروع کیا یوٹیوب میں آج بھی پڑھا ہوا ہے. وہ میں نے اس کے 24 اسباق بنائے, اس کو ترتیب کیا, کمپوز کیا, پھر اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا, اور تقریباً اب تک 35,000 لوگوں نے وہ دیکھ لیا. پاکستان کے اندر نہیں, دوسرے ممالک کے اندر بھی, دبئی کے اندر بھی, سعودی عرب کے اندر بھی, جہاں پر اردو بولی جاتی ہے, تقریباً کینیڈا کے اندر بھی, کافی ملکوں کے اندر وہ نشر ہوا, 7-8 ملکوں کے اندر. کیونکہ اب فیس بک ہے, مجھے تو نہیں پتا کتنے لوگ اس کے اندر ہیں. میری فرینڈ لسٹ کے اندر تقریباً 7,000 کے قریب لوگ شیئر ہو جاتے ہیں, مزید آگے لوگ دیکھتے ہیں. یہ دین کی بات ایسے مزید پھیلتی ہے. اور کتنے لوگوں کے مجھے کمنٹ آئے کہ کر صاحب ہم دبئی میں رہتے ہیں, ادھر کام کرنے کے لیے آئے ہیں پاکستان سے, ہم نے اپنے محلے کے مولوی سے نماز تو پڑھی تھی لیکن ہمیں وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ یاد نہیں تھی, اور آپ کا ہم نے یہ کورس کیا, تجوید یہ نماز کا کورس کیا, ہمیں نماز بھی یاد ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہو گیا. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب دین کا کام کروں, لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. فرمایا کہ ہم نے نماز بھی یاد کر لی, ترجمہ بھی یاد کر لیا. اور ہم یاد کس طرح کرتے تھے, جس طرح آپ کلاس پڑھاتے ہو نا, اس طرح ہم یاد کرتے تھے. پورے دن کے تھکے تھکارے جب آتے تھے, کھانا کھاتے تھے, کھانا کھانے کے بعد میں اپنا موبائل کو سامنے رکھ دیتا تھا اور 5-7 دوست ہم بیٹھ جایا کرتے تھے, اور جس طرح آپ نماز پڑھاتے تھے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے, ترجمہ پڑھاتے تھے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. سب ہمارے ساتھیوں کو نماز بھی یاد ہوگی, ترجمہ بھی یاد ہو گیا. اس طرح لوگ کلاسیں لگاتے ہیں, دین کے متلاشی اتنے لوگ ہیں, اور ہمارے لیے یہ ایک عظیم خزینہ ہے کہ دین کا ادھر کام ہو رہا ہے. کوئی محروم نہ رہ کرے, ادھر بیٹھ کر کوئی باتیں نہ کرے, توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ سنا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے اس کو. ہمارے لیے یہ جس طرح ہم سنتے ہیں علم کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے عمل بھی بنا دے. یعنی کہ آپ نے درود پاک کے اندر ربی جعلنی یہ دعا پڑھی, اس کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. کل مزید ہم اگلی دعا پڑھیں گے, تو اب آپ ریسٹ کریں. بسکٹ رحیم. 7واں ہمارا پیریڈ ہے تجویدی قواعد, قرآن پاک کو پڑھنے کے طریقے. اس کا جو سبق نمبر ہے 19, ساکن کا وقف. اگر کلمہ کے آخر میں ساکن حرف آ جائے تو اس پر آپ نے وقف کرنا ہے, تو اسی طرح ہی وقف ہوگا. یہ لکھ دوں, لفظ کے آخر میں, لفظ یہ ہوتا ہے نا, اس کو آخر بولتے ہیں, خا کے نیچے زیر ہوتی ہے,
ٹھیک ہے. آخر یہ مطلب ہوتا ہے اینڈ. اینڈ آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری، اینڈ. اور اگر اس کو بولیں گے نا آخر، آخر یہ غلط ہے. آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، اور آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری، اینڈ والا. زبر سے اور زے سے یہ فرق ہوتا ہے. تو اس کو کیا پڑھنا ہے؟ آخر پڑھنا ہے، آخر نہیں بولنا. لفظ کے آخر میں ساکن حرف، ساکن سے مراد میں نے آپ کو کل بتایا تھا، ساکن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جزم والا حرف. ساکن سے مراد جزم والا حرف. لفظ کے آخر میں ساکن حرف آ جائے تو وقف کی صورت میں اسی طرح ہی وقف ہوگا جیسے جو آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 19 ہے ساکن کا وقف. لفظ کے آخر میں ساکن حرف آ جائے، لفظ کے آخر میں جزم والا حرف آ جائے تو وقف کی صورت میں آپ نے اس لفظ پر رکنا بھی ہے. اس پر جیم آ گیا، تا آ گیا، میم آ گیا، ایت مکمل ہو رہی ہے، تو اس پر آپ نے جب وقف کرنا ہے تو اسی طرح ہی وقف کریں گے جس طرح وہ لفظ ہے. جیسے قلوبہم، قلوبہم کے بعد تو آ گیا یا میم آ گیا، جیم آ گیا، اب آپ نے اس پر رکنا ہے تو آپ نے اس کو قلوبہم ہی پڑھنا ہے. قلوبہم تو وقف کی صورت میں قلوبہم، کیونکہ یہ میم پر پہلے جزم ہے، میم پر پہلے جزم ہے. ساکن کے اندر وقف کی صورت کے اندر کلمہ کے آخری حرف کو اکثر طور پر ساکن کر دیا جاتا ہے، اکثر طور پر ساکن کر دیا جاتا ہے. صرف دو زبر پہ ایک زبر پڑھتے، باقی دو زیر کو بھی ساکن، دو پیش کو بھی ساکن، زبر زیر پیش کو بھی ساکن، ہر ایک کو ساکن کرتے ہیں. تو اگر یہ پہلے سے ساکن ہے تو مزید ساکن کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، مزید ساکن اس کو نہیں کیا جاتا، اسی طرح پڑھتے ہیں. اس کو مزید ساکن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ہا کو پیش ہے تو اس کو جزم نہیں لگا دینا کہ ہم نے ایک کسی کو نہ کسی کو ساکن کرنا ہے، یہ نہیں. آپ نے اس کی پیش کو بھی پڑھنا ہے، اس کی جزم کو بھی پڑھنا ہے اور مزید ساکن نہیں کرنا. قلوبہم سے قلوبہم. سورۃ الفجر کی آخری آیات جنتی، جنتی، یہ یا جزم ہے تو اس کو اسی طرح وقف کرنا ہے. جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اسی طرح لکھا ہوا ہے، وقف بھی اسی طرح ہی ہوگا، جنتی اسی طرح. ٹھیک ہے، لفظ کے آخر میں ساکن حرف آ جائے تو وقف کی صورت میں اسی طرح ہی وقف کریں گے، مزید تبدیلی نہیں کرنی. لکھ لیا؟ لکھ لیں گے. اسٹاپ. سبق نمبر 20 ہمارا ہے لمبی حرکات کا وقف. لمبی حرکات سے مراد ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش. ٹھیک ہے، کسی لفظ کے آخر میں لمبی حرکات آ جائے تو اسی طرح وقف ہوگا، اسی طرح ہی کیا لکھا تو اس کا وقف
تو اس کا وقف اسی طرح ہی ہوگا، ساکن نہیں کریں گے. یعنی کہ وہ جس حالت کے اندر ہے، جس طرح ہم نے ساکن کا وقف پڑھا، اسی طرح لمبی حرکات کا وقف ہے. آپ نے مزید ساکن نہیں کرنا. جس طرح لمبی حرکات ہے، کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، الٹا پیش ہے، الٹا پیش کے ساتھ پڑھنا ہے. تو ہم اس کی مثال پڑھتے ہیں. لفظ ہے والضحیٰ، اس پر ہم نے جو وقف کرنا ہے تو والضحیٰ ہی پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ والضحیٰ. اس کی یا پر کچھ بھی نہیں، اس کو والضحاج ایسے نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ والضحاج نہیں بولنا. یہ یا لکھنے میں آئی ہے، پڑھنے میں نہیں آئی. یہ ایک نحوی قاعدہ ہے، اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یحیی، یا پر کھڑی زیر ہے. یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے یحیی، یا پر کھڑی زیر ہے. اگر آپ نے اس پر وقف کرنا ہے تو یحیی اسی طرح پڑھنا ہے. اس کو یحیی ایسے نہیں بولنا، ساکن نہیں کرنا، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے یحیی. اگر الٹا پیش ہے، میں نے کہا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کھڑا زبر کی یہ مثال، کھڑی زیر کی یہ مثال، اب الٹا پیش کی یہ مثال. وَإِن تَلْوُوا، جب ہم نے اس پر وقف کرنا ہے وَإِن تَلْوُوا، اس کو وقف کی صورت میں وَإِن تَلْو، تَلْو نہیں بولنا، وَإِن تَلْوُوا اسی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہا ضمیر پر یہ کھڑا زبر یا کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے تو اس پر آپ نے جو وقف کرنا ہے، مثال کے طور پر ربہ، ربہ، یہ ہا ضمیر کا وقف ہے. ہا ضمیر کے وقف پر اگر ہم اس کے الگ سبب بنا لیتے تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. دوسرے سے لکھ لو. اس سبق کو اسی کے نیچے لکھ دو، یعنی کہ یہ لمبی حرکات کے سبق کے نیچے لکھ دو. ہا ضمیر کا وقف. لفظ کے آخر میں ہا ضمیر آ جائے تو کھڑا زبر کی صورت میں اسی طرح پڑھیں گے جیسے ربہا، اسی طرح اس کا وقف ہوگا ربہا. اس کو ربہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ ربہا ہی بول لیں گے. ہارون چل رہا ہے. ہا ضمیر کا وقف لفظ کے آخر میں اگر ہا ضمیر آ جائے گی، اس کو ہا ضمیر بولتے ہیں. یہ ربہ الگ ہے، ہا الگ ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہا ضمیر بولتے ہیں. اس کا رب ہا ضمیر آ جائے تو کھڑا زبر کی صورت میں اسی طرح پڑھیں گے ربہا.
ٹھیک ہو گیا, کھڑا زبر, کھڑی زیر اور الٹا پیش کی صورت میں ساکن کر دیں گے. جیسے ربہ سے ربہ, دونی سے دونی, اگر ہاتھ زمین پر کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو اس صورت میں اس کو ساکن کر دیں گے. جیسے لفظ ہے ربہ, پڑھے ربہ. جب آپ نے اس ربہ پر وقف کرنا ہے, تو آگی جیم آگی ایت مکمل ہو رہی ہے, تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے ربہ, یعنی کہ ربہ کو ربہ اسی طرح وقف نہیں کرنا جس طرح ہم نے کھڑا زبر کا کیا. کھڑی زیر کا اسی طرح کرنا ہے آپ نے. رب کھڑی زیر کی یہ مثال ہے دونی ہی, تو اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے دونی, یعنی کہ ہا کو ساکن کر دیں گے. کھڑا زبر کی صورت میں اسی طرح پڑھیں گے, کھڑی زیر اور الٹا پیش کی صورت میں ساکن کر دیں گے, جزم لگا دیں گے. لکھ لیے, اوپر والا تو لکھ لیا نا. اگلا جو ہمارا سبق ہے یہ سبق نمبر 21 ہے. آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہو. آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہو, اس کا وقف. حروف مدہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ الف سے پہلے کیا ہو؟ واو سے پہلے, یا سے پہلے, جی, یعنی کہ حروف مدہ کا آپ کو پتہ چل گیا. یہ حروف مدہ آخری حرف سے پہلے ہو تو اس کا وقف ہم نے کس انداز سے کرنا ہے؟ لفظ کا آخر متحرک. متحرک کا مطلب ہوتا ہے کوئی حرکت کا آ جانا. متحرک کہہ لو یا کہ کوئی حرکت والا کہہ لو, ایک ہی بات ہے, لیکن میں ورڈ دوسرا اس لیے یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے. اگر کوئی بولتے متحرک مطلب کوئی کہے یہ حرف متحرک ہے, مطلب اس پر کوئی حرکت ہے, ٹھیک ہے. لفظ کا آخر متحرک ہو, اس سے پہلے, اگر اس سے پہلے جو لفظ ہے اس کو اگر شارٹ کٹ میں لکھا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے ما قبل. ما قبل, ٹھیک ہے. لفظ کا آخر متحرک ہو, اس سے پہلے حروف مدہ ہو. تو وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیتے
جیسے یعلمون، یعلمون، سبق نمبر 21 ہے آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہو، لفظ کا آخر متحرک ہو یعنی اس پر کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش، اس سے پہلے ما قبل، اس سے پہلے کا مطلب ہوتا ہے ما قبل، ما قبل حروف مدہ ہو تو وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں یعنی کہ جزم لگا دیتے ہیں۔ لفظ ہے یعلمون، اس کے بعد تو آ گیا، میم آ گیا یا ایت مکمل ہو رہی ہے تو آپ نے اس پر رکنا ہے، تو اس کا آخر متحرک ہے، نون پر زبر ہے نا، حرکت آ گئی، اس سے پہلے واو ساکن ہے، واو سے پہلے پیش ہے، یہ دیکھنا ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یہ کیا ہے؟ واو مدہ، یہ کیا ہے؟ واو مدہ، یہ میں نے کہا حروف مدہ، حروف مدہ ہو تو وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ آخری حرف اس میں کون سا ہے؟ نون، تو اس پر آپ نے کیا لگا دینی ہے؟ جزم، تو پڑھیں گے یعلمون۔ حروف مدہ کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں نا، تو اب اس صورت میں آپ 2 الف بھی لمبا کر سکتے ہو، 3 الف بھی لمبا کر سکتے ہو اور 5 الف بھی لمبا کر سکتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، میم، میم کے آگے یا، یا ساکن ہے، میم پر زیر ہے، یہ یا مدہ ہے تو یا مدہ، عالمین، 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 ٹھیک ہے۔ اب قرآ کا یہ اصول ہے یعنی قاریوں کا، کتابوں کے اندر، قراء کی کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پہلی ایت پر 1 کے برابر لمبا کیا یا 2 الف کے برابر لمبا کیا یا 3 الف کے برابر لمبا کیا تو اگلی ایت پر آپ نے وقف کرنا ہے، وہ بھی حروف مدہ والی ایت ہے تو آپ نے وہ مقدار کو برابر رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی ایت کے اندر آپ نے 1 الف کے برابر لمبا کر دیا، دوسری ایت کے اندر آپ نے 2 الف کے برابر یا 3 الف کے برابر، یعنی کہ کمی پیشی کرتے رہو، ایسا نہیں، آپ نے برابر طور پر لمبا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری حروف مدہ والی مثالیں ہیں، تو اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے پوری برابر مقدار میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو لمبا کرنے کی مقدار 1 الف بھی ہے، 2 الف بھی ہے، 3 الف بھی ہے، 5 الف بھی ہے۔ یہ لکھ لی ہے، سبق نمبر ہمارا 22 ہے آخری حرف سے پہلے غیر مدہ کا وقف۔ پہلے ہم نے پڑھا آخری حرف سے پہلے حروف مدہ کا وقف، اس میں پڑھنا ہے آخری حرف سے پہلے غیر مدہ کا وقف، یعنی کہ وہ حروف مدہ میں شامل تو نہیں ہے۔ لفظ کا آخری لفظ جو ہے وہ متحرک ہو، لفظ کا آخر متحرک ہو اور ما قبل یعنی کہ اس سے پہلے جو حرف ہے وہ غیر مدہ ہو اور وہ ساکن بھی ہو۔ ہم نے پڑھا نا حروف مدہ وہ ساکن ہوتے ہیں نا، حروف مدہ کے علاوہ غیر مدہ ہے، اب وہ بھی ساکن ہو تو وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی آخر میں 2 ساکن ہو جاتے ہیں، جیسے والعصری، مل کر بولو والعصری، والعصری سے ہم نے پڑھنا ہے والعصر، بیٹھ والعصر، یعنی کہ اب ہم نے 2 ساکن پڑھنے۔
اب را کو ہلکا سا ٹچ کرنا ہے. را بولو را. اب زبان جہاں پہ لگ رہی ہے نا, صاد کے بعد ہلکی سی زبان اس را کے مخرج کو ٹچ ہوگی تو آپ کا یہ وقف پورا ہو جائے گا. والعصری سے والعصر, والعصر, اس کو والعصر نہیں بولنا. والعصر پڑھو گے تو اس صاد پر زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے, صاد پر اثر والعصر, تو یہ غلط ہوگا. ہم نے پیچھے پڑھا صاد پر جزم ہے تو اس کو جزم رہنے دو, دو ساکن کٹھے ہو جائیں گے, دو ساکنوں کو کٹھا پڑھنا ہے. یہ دیکھو یہ صاد حروف مدہ میں سے تو نہیں ہے, صاد حروف مدہ میں سے تو نہیں ہے, تو ہم نے اس پر اب وقف کرنا ہے. دو ساکن ہو جاتے ہیں, دو ساکن یہ صاد اور را ہو گئے, اس کو پڑھنا ہے والعصر, والعصر. ہلکا زبان ہلکی سی را کو ٹچ ہونی ہے بس. صاد کو بھی ساکن پڑھنا ہے اور را کو بھی ساکن پڑھنا ہے. دوسرا سورہ قدر کے اندر آتا ہے لفظ القدری, ہم اس پر وقف کرنا ہے تو پڑھنا ہے القدر, القدر. اس کو در نہیں بولنا, القدر, قدر نہیں بولنا. ٹھیک ہے, اس کو بولنا ہے القدر, القدر. را ہلکی سی اپنے مخرج میں زبان کا اس کے ساتھ ملاپ اور ٹچ ہوگا تو اس کے بعد یہ حرف اور ساکن کی صورت میں وقف مکمل ہو جائے گا. اگر آپ بولو گے القدر غلط, والعصر غلط. اگر آپ پڑھیں گے والعصر ٹھیک, القدر, القدر ٹھیک, ہلکا سا زبان کا ٹچ ہوگا. ہمارے جو وقف کی 8 اقسام ہیں وہ آج ہماری مکمل ہوگی, کل ہم اگلے سبق سے آگے پڑھیں گے. جس نے لکھا نہیں وہ لکھ لے. سٹاپ. آج ہم پڑھتے ہیں کلاس روم کے آداب. جب آپ نے کلاس کے اندر داخل ہونا ہے تو آپ نے استاد سے اجازت طلب کرنی ہے. اس کے بعد السلام علیکم بھی ایک اجازت ہے, دعائیہ کلمات ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب گئے تھے تو کیا بولا تھا, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت طلب کر رہے تھے اور اس دعائیہ کلمات کے ساتھ کر رہے تھے. تو اسی طرح آپ نے جب کلاس میں آنا ہے تو کہنا ہے السلام علیکم. بچے کچھ لیٹ آتے ہیں نا تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ نے کلاس کے اندر آنا ہے السلام علیکم بولنا ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. اگر میں کہوں ٹھیک ہے اندر آ جاؤ تو آپ نے اندر آ جانا ہے. اگر میں آپ کو کوئی پنشمنٹ کے لیے آپ کو باہر کھڑا کر دوں کہ آپ نے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, آداب ہے. اس کے بعد جب آپ نے کلاس کے اندر آنا ہے تو السلام علیکم کہنا ہے. اگر بڑا ہے, مثال کے طور پر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو, میں اوپر سے, استاد خود اگر اوپر سے آ جاتا ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہے. ٹھیک ہے, تو اس مجلس کے اندر سب بچے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا افضل ہے. اگر کوئی ایک بچہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیتا ہے تو پوری کلاس کی طرف سے سلام کا جواب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پوری کلاس کی طرف سے سلام کا جواب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اب میں آپ کو ادھر پڑھا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ توجہ کے ساتھ لکھ رہے ہو, پڑھ رہے ہو, درمیان میں کلاس کے درمیان میں ایک بچہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. وہ پاس بیٹھا ہوا ایک بچہ بھی کہہ دے گا نا تو پوری کلاس کی طرف سے سلام کا جواب ہو جائے گا. سلام لینا سنت ہے, جواب دینا فرض ہے. سلام لینا سنت ہے, جواب دینا فرض ہے. اگر آپ کو سلام کہتا ہے جواب دینا آپ پر فرض ہو جاتا ہے. اگر آپ اکیلے ہیں, اگر آپ مجلس کے اندر ہیں, پوری مجلس کے اندر, پوری محفل کے اندر کوئی ایک بچہ بھی سلام کا جواب دے دیتا ہے تو پوری مجلس کی طرف سے ہو جاتا ہے. نماز جنازہ, نماز جنازہ پوری عبادی پر فرض ہے اور اس کا نماز جنازہ ضرور پڑھا جائے اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے. لیکن پوری بستی کے لیے کوئی ایک بندہ بھی آ جاتا ہے تو پوری بستی کا یہ کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پوری بستی میں ایک بندہ بھی نہیں آتا
تو اللہ تعالیٰ پوری بستی سے سوال کریں گے. اگر ایک بندہ آ جاتا ہے تو پوری بستی سے سوال نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اب کسی کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سارے رشتہ داروں کا جانا ضروری نہیں ہے. بڑے چلے گئے تو آپ کے لیے کافی آپ اپنے اسکول کی کلاس, اپنے سمر کیمپ کی کلاس, مدرسے کی کلاس کو پورا کرو. بڑے ہیں ان کا کام وہ اپنے رشتہ داروں کو فوت ہو گیا ان کی تعزیت کے لیے چلا جائے. ہاں اگر آپ سنڈے کو کوئی فوت کی ہو جاتی ہے, اتوار والے دن ہو جاتی ہے, تو آپ کو والدین لے کر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. آپ اپنی پڑھائی کو ترجیح دیں. علم ہوگا تو تب ہی آپ قابل بنو گے نا. اگر علم نہیں ہوگا تو قابل کیسے بنو گے؟ بڑے ہیں بڑوں کا کام بڑوں کو کرنے دو, چھوٹے ہیں تو چھوٹے کا کام چھوٹے کرے. آپ نے جب کلاس کے اندر آنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے. کلاس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہے؟ باہمی سلو جوئی, یعنی کہ آپ نے آپس میں کوئی لڑائی ہوگی تو آپس میں سلو کروا دینی ہے, لڑائی نہیں کرنی. اگر کوئی لڑائی کا موقع آ گیا آپ اپنی باجی کو کہو, آپ ادھر ہو تو گھر سب کو بولو, اسکول کے اندر ہو اپنے ٹیچر کو کہو یا اپنے سر کو کہو. ٹھیک ہے, آپس میں سنو کے ساتھ رہنا ہے, ہمدردی کرنی ہے. آپ کے دل کے اندر اس کا خیال ہونا چاہیے, اس کا درد ہونا چاہیے. اگر میں اس کو تکلیف دوں گا اس کو تکلیف ہوگی, اس کو درد ہوگا. مثال کے طور پر آپ ادھر چنگم کھا رہے ہو, چنگم کھانے کے بعد آپ نے ادھر نیچے لگا دی. کلاس کے اندر تو چنگم کھانی نہیں چاہیے نا, کوئی چیز کھانی پینی نہیں چاہیے, توجہ کے ساتھ سر پڑھنا چاہیے. اگر ایک بچی یا بچہ چنگم کھاتے کھاتے اس کی جب ذائقہ اس کا ختم ہو گیا, اپنی چنگم کو نکالے ادھر صاف پر لگا دے تو ادھر پھر بچہ بیٹھے اس کے کپڑوں کو لگے گی نا, نمازی ہے پاؤں کو لگے گی نا, سجدہ کرے گا سجدے ماتھے پر لگ گئی تو اس کو تکلیف ہوگی نا. اس وجہ سے مسجد کی صفائی ستھرائی اور یہ کلاس روم کی صفائی ستھرائی ہر ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے, دوسروں کا احساس کرنا. اور اسی طرح اخوت کے ساتھ رہنا. اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو. ادھر آپ ہیں سارے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہو, مسلمان ہو نا, مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بہن بھائی ہیں, بھائی بھائی بہن بھائی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ بھی بھائی بھائی یہ بھی بھائی بھائی. آپ ان کے ساتھ بہن بھائی اور آپس میں بہنیں اور یہ آپس میں بھائی بھائی. ٹھیک ہے, آپس میں بہن بھائی ہو تو اپنی بہن کو تنگ کرنا چاہیے اور اپنے بھائی کو تنگ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا. اس وجہ سے اخوت کے ساتھ آپ نے رہنا. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے آپ نے آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا, ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. اگر کلاس کے اندر کوئی نل بھی ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کر سب نے آپ سے سبق سنا تو آپ کو آیا نہیں, انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی بےزتی نہیں کرنی چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے. ہر ایک بچہ عزت والا ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. اور اسی طرح کسی دوسرے سے کوئی چیز لینی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے اجازت لینی چاہیے. اگر آپ نے کوئی چیز کسی کی لی ہے تو اس کی پہلے اجازت طلب کرو کہ میں نے آپ کا یہ قلم لینا ہے تو لے لوں, میں نے آپ کا اس مسلم دعاؤں کی کتاب لینی ہے کیا لے لوں, میں نے پڑھنی ہے لے لوں. آپ نے اس چیز کے مالک سے پہلے پوچھنا ہے. آپ نے موٹر سائیکل چلانی ہے پہلے پوچھنا ہے, صحیح ہے نا. اگر آپ ایسے چلاؤ گے تو وہ پیٹرول کی چوری ہوئی نا, بغیر اجازت کے آپ نے اس چیز کو استعمال کیا, مطلب آپ نے گناہ کا کام کیا. اس بات سے آپ نے رک جانا ہے, منع ہو جانا ہے. کسی دوسرے کی کوئی بھی چیز آپ استعمال کرو تو بعد میں اس کو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. اس کو یہ دعا دینی چاہیے, میرے پاس آج قلم نہیں تھا میں لانا بھول گیا تو آپ نے میری ہیلپ کی, مجھے قلم دیا, میں نے آج کا سارا لیکچر نوٹ کیا تو جزاک اللہ خیرا, یہ کہنا چاہیے. کیا دوسروں کو برے ناموں اور القاب سے بلانا چاہیے؟ نہیں, لیکن آپ بلاتے ہو. ایسے ہی ہے نا, کسی کو موٹا, کسی کو چھوٹا, کسی کو بڑا, کسی کو چٹا, کسی کو ایسے بولتے ہو. نہیں ایسے بولنا چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے القابوں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو. قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسروں کے نک نیم نہ رکھو، برے نام نہ رکھو. ماں باپ نے جو نام رکھ دیا وہ بڑا پیارا نام ہے، اسی نام سے پکارو. اور اسی طرح کسی کا نام اشرف ہے اس کو اچھو نہیں کہنا، اور کسی کا نام جو بھی ہے اس کو اس کے الٹے نام سے نہیں پکارنا. جس کا نام ہے پورے نام سے بلانا چاہیے. کوئی مثال کے طور پر عبید الرحمان نام ہے، عبید کہہ دیتے ہیں، عبید میری بات سنو، یہ عبید نہیں. یا اسی طرح عبد اللطیف نام ہے، کوئی لطیف کہتے ہیں، لطیف نام نہیں، عبد اللطیف. لطیف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کا مراد یہ لطیف کا بندہ ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو، عبد اللطیف یہ کہنا چاہیے، عبد الحمید یہ کہنا چاہیے. عبد القیوم لفظ یہ قیوم خالی لفظ نہیں بولنا چاہیے. تو اس سے میں نے آپ کو بتایا ایک لفظوں کو چھوٹا نہ کیا جائے، اور دوسرا برے القاب کے ساتھ اپنے دوستوں کو نہیں بلانا چاہیے. جو نام جس نے رکھا ہے، والدین نے نام رکھا ہے، جو نام اس کا رجسٹر ہے اسی نام سے ہی پکارنا چاہیے. اگر آپ برے ناموں سے پکارو گے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور کلاس میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دوسروں کی چیز نہ چرائیں. یہ نہیں کہ اب سب کی چیز آپ کی چیز ہے، یہ نہیں. آپ کو بسکٹ ملا ہے وہ آپ کا بسکٹ ہے، اب کسی کے دوسرے کو ملا ہے اس کے ہاتھ سے آپ نے چھیننا نہیں ہے. قلم آپ کی ہے، پین آپ کا ہے، کاپی آپ کی ہے. اب کوئی بچہ ادھر بھول گیا، اب یہ نہیں کہ آپ نے قبضہ کر لینا ہے، آپ نے بعد میں آیا آپ نے قبضہ کر لیا، یہ بات نہیں ہے. جس کی ہے وہ لے جائے، جس کی نہیں ہے وہ ادھر رکھ دے، مسجد کے اندر رکھ دے، ممبر پر رکھ دے کہ آپ قرضہ کو دے دو، قرضہ کو دے دو کہ یہ قرضہ یہ فلانے بچے کی ہے اس لیے فلانے بچہ لے جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کی چیز کوئی دوسرا نہ پکڑے. اگر وہ بھول کر چلا جاتا ہے، وہ اپنا سپارہ بھول گیا، اپنی کاپی کو بھول گیا، اپنی پین کو بھول گیا، کسی دوسرے کو پتا ہے یہ فلانے کی ہے، وہ ادھر رکھ دو، جب وہ آئے گا اس کو دے دو یا اس کے گھر میں پہنچا دو. میں نے بتایا تھا نا وہ عیسائی اور مسلمان کا واقعہ، اس نے ایک بٹوے کو، ایک والیٹ کو 1 سال تک رکھا، تو ہم ایک دن میں نہیں رکھ سکتے. اور نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کو کسی کی چیز مل جاتی ہے وہ 3 مرتبہ اعلان کرے، 3 مرتبہ اعلان کرے، 3 مرتبہ اعلان کرنے کے بعد بھی وہ بندہ نہیں آتا، وہ 1 سال تک اپنے پاس محفوظ رکھے. 1 سال کے بعد بھی بندہ نہیں آتا، اس کے بعد وہ استعمال کر سکتا ہے. 1 سال کے بعد. اب کیا ہوتا ہے، اعلان بھی نہیں کرتے. وہ جب یہ حدیث سن لی نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اعلان کرنا ہے، پھر کہتے ہیں یہ حسن مسلم کس کی ہے، ایسے بھی کہتے ہیں. اعلان کرنا ہے نا، میں سنت پر عمل کرنا ہے، جو کس کی ہے یہ چھوٹا کر دیں. یہ حسن مسلم کس کی ہے، یہ حسن مسلم کس کی ہے، یہ حسن مسلم کس کی ہے، بس اب میری ہوگی. یہ نہیں، اعلان پورا کرو. مجھے یہ حسن مسلم ملی ہے، یہ کس کی ہے. میں نے اگر آپ کو اس پر نام لکھا ہے تو یہ تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ محمد ہارون لکھا ہے، یہ ہارون کی ہے. ٹھیک ہے، اگر نام نہیں لکھا ہوا پھر آپ نے اعلان کرنا ہے تو پورا واضح اعلان کرنا ہے، یہ مجھے یہ حسن مسلم ملی ہے، یہ کس بھائی کی ہے، وہ لے لے. ٹھیک ہے. اور یہ پھر اگر بندہ نہیں ملا، آپ نے 1 سال تک اپنے پاس رکھنی ہے، اپنے پاس وہ چیز کو محفوظ کرنا ہے. اگر مرغی مل گئی، بکرا مل گیا ہے، اس کو یہ نہیں کہ اعلان کر کے اسی طرح یہ مرغا کس کا ہے، ایسے نہیں. 3 مرتبہ اعلان، پھر اس کے بعد جلدی لے آؤ، چھری لے آؤ، ذبح کرو، کھاؤ پکاؤ، یہ نہیں. اس کو رکھو، 1 سال تک رکھو، اس کو چارہ بھی ڈالو، اس کو دانا بھی ڈالو. 1 سال کے بعد بھی وہ بندہ نہیں آتا تو اب کوئی آ جائے نا، پتہ چل گیا کہ فلانے بچے کے فلانے گھر والوں کا ہے، کنڈی لگا لیتے ہیں. یہ گھر میں ہمارے گھر میں آئی نا، کسی کے گھر کے اندر بول چلی گئی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ان کی ساتھ والے ہمسایوں کی آئے، اب کنڈی لگا لو، ان کے بچے ہمارے گھر میں نہ آئے، یہ بول لے جائیں گے، میرے بچے کھیل لیں.
ایسے نہیں, ان کی چیزیں ان کو واپس دو. ہاں ساتھ تنبیہ کر دو کہ آپ سکون سے کھیلا کرو, ہم ادھر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کسی کو لگ سکتی ہے. گم شدہ چیز ملے تو مالک تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے اور دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کرنا, اپنی چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے بچوں کی چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. ماں باپ نے آپ کو کاپی دی ہے, آپ نے ایسے صفحے بنا کر جہاز نہیں بنا لینے, کشتیاں نہیں بنانی, اس کی حفاظت کرنی ہے. انہوں نے خون پسینے کی کمائی کر کے آپ کو یہ کاپیاں لے کر دی, آپ کو سامان لے کر دیا تاکہ آپ پڑھ سکو. آپ ادھر آ کر وہ پٹاخے بنانا شروع کر دو, جہاز بنانا شروع کر دو, یہ بری بات ہوئی نا, مال کا ضیاع ہوا نا. اس چیز کی حفاظت کرو, اپنی قلم کی حفاظت کرو, اپنی سامان کی حفاظت کرو, اپنے لباس کی حفاظت کرو. کسی کے نا ہاتھ چلتے رہتے ہیں, رکتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا نا کہ پھٹی پر نہیں لکھنا, وہ اپنے شلوار پر قمیض پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں, ادھر نہیں دیوار پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ ہر چیز کی حفاظت, اپنی بھی حفاظت کرو, اپنے دوسرے بچوں کی, دوسرے بہن بھائیوں کی بھی حفاظت آپ نے کرنی ہے. اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. کلاس کے اندر آنا ہے ایسے بکھرے ہوئے بال اور بغیر ٹوپی کے, بغیر سکارف کے, بغیر کارڈ پہنے, بغیر یونیفارم کے نہیں آنا, بلکہ صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. کلاس کے کچھ آداب ہوتے ہیں, اس کو اسے خاطر رکھنا ہے کہ میں کلاس کے اندر جا رہا ہوں, کیا میرے اوپر سکارف ہے, اگر سکارف ہے گندا ہے یا صاف ستھرا ہے. ٹوپی ہے تو اگر ٹوپی ہے تو صاف ستھری ہے کہ گندی میلی کچیلی ہے. میرا یونیفارم کیسا ہے, یہ اس بات کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے. اگر پوری کلاس کے صاف ستھرے کپڑے ہوں, ایک بچے کے صاف کپڑے نہیں ہیں تو وہ بچہ سب سے گندا نظر آتا ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو اچھا بناؤ, صفائی کا خاص خیال رکھو. آگے ہمارا 9واں سبق ہے قرآنی نصیحت. عنوان ہے نیک کاموں میں تعاون. وتعاونوا علی البر وتعاونوا ترجمہ نیکی اور پرہیز گاری کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو. اگلا ہمارا جو پیریڈ ہے یہ قرآنی نصیحت کا ہے. نیک کاموں میں تعاون کرنا.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. ترجمہ: نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آپس میں تعاون کرنا. قرآن پاک یہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے وَتَعَاوَنُوا، تم تعاون کرو عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی